عظیم۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے قوم کو وہ دن یاد کرائے اور اللہ کی نعمتوں کی تذکیر کی کہ یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ نے تم کو نجات دی فرعون اور آل فرعون سے، وہ تمہیں بہت ہی برے عذاب میں اور ذلت کے عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ حیث کانوا یذبحون، جو ان سے کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیتے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ یہ سب سے بڑی ذلت تھی، یاد رکھیں۔ کبھی بنو اسرائیل کی لڑکیاں جو ہیں ان کو زندہ کیوں چھوڑتے تھے؟ اس لیے کہ یہ سب سے بڑی ذلت ہے، ہمارے گھروں میں کام بھی کرے گی اور ہمارا دل بھی بہلائے گا۔ تو اسی لیے آج بھی دیکھ لیں کہ خدا نہ کرے کسی بندے کا بیٹا گم ہو جائے، غم ہے، دکھ ہے، لیکن اگر بیٹی ایسے ہو جائے اس کے لیے پھر موت کے برابر ہو، پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یاد دلایا کہ خدا کی مخلوق، خدا کے بندو، یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں ایسے عذاب سے نجات دی، اور یہ عذاب سے نجات دینا جو ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، تم شکر کرو اس کا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، نعمت عظیمۃ منہ علیکم، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انتم عاجزون عن القیام بشکرها، تم اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ وقیل وفیما کان یصنع بکم قوم فرعون من تلک الافاعیل، وہ آل فرعون جو کچھ کرتی تھی تمہارے ساتھ اس سے اللہ نے نجات دی۔ یہ نجات جو ہے بلاء اختبار عظیم، امتحان ہے کہ کیا تم شکر کرتے ہو یا کفر کرتے ہو۔ اے اختبار عظیم یحتمل ان یکون المراد ھذا وھذا، کہ یہ نعمت بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ واللہ عالم کا قول تعالی وبلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے بھلائی سے بھی امتحان کیا اور ان کو سختی سے بھی امتحان کیا، شاید اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ وَيَعْلَمُكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ بِوَعْدِهِ لَكُمْ، جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جنوایا، تمہیں خبر دی کہ وعدہ کیا تھا۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمَعْنَى وَإِذْ أَقْسَمَ رَبُّكُمْ وَعَلَىٰ بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ، یا تمہارے رب نے قسم کھائی اور اپنی عزت اور جلال کی اور تمہیں بچایا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے لیے تم نے زندہ ہونا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لَئِن شَكَرْتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ مِنْهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ کی نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ یہ سنت اللہ ہے کہ تم جتنی ہی شکر کرو گے اتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، لیکن شکر کرنے کا معنی سمجھیں پہلے۔ ہم نے شکر کا معنی یہی سمجھا ہے کہ کھانا کھا لیا تو الحمدللہ، پانی پی لیا تو الحمدللہ، یہ بھی شکر ہے، لیکن اصل شکر یہ نہیں ہے۔ ایک شکر تو ہوتا ہے، سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو اور عقیدہ صحیح ہو اور شرک سے بچے، کہ اللہ نے قرآن پاک میں خود یہ تعریف بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا نام بھی نہیں تھا، اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا وبصیرا، پھر ہم نے تمہیں قوت سمع دی، قوت بصارت دی۔ اب اصلی اب نتیجہ کیا ہوگا، یا کفور یا شکور؟ تو اصل شکر ہے ایمان۔ جو آدمی مومن نہیں ہے وہ شکر نہیں ہے اللہ۔ ایک آدمی کافر ہے، اللہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کوئی شکر ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اس کی توحید پہ ایمان ہو، وحدت پہ ایمان ہو، قدرت پہ ایمان ہو، اس کی علم کامل پہ ایمان ہو۔ اب دوسرا شکر یہ ہے کہ دل سے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار۔
وجہ یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر کرے، ہر نعمت پر کہے الحمدللہ، پانی پیا تو الحمدللہ، کھانا کھایا تو الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور اگر کوئی نیا کپڑا پہنا تو الحمدللہ الذی کسانا من العراء، تو یہ بھی شکر ہے، لیکن اصل شکر ایمان، شکر بالقلب، شکر باللسان، اور جتنا تم شکر کرتے جاؤ گے اتنا اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر تم نے میری نعمتوں کا کفر کیا، کیا معنی کہ نعمتوں پر ایمان لانے کے بجائے تم نے کفر کیا، انبیاء کی اطاعت کے بجائے تم نے تکذیب کی، اے کفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها، تم نے نعمتوں کو چھپا دیا اور انکاری ہو گئے، ان عذابی لشدید، میرا پھر عذاب بھی بڑا سخت ہے، وذالک یصرف عنہم وعقاب ایاہم علی کفرها، ایک تو یہ بھی ہے کہ اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں، جب آدمی نہ شکری کرے نا جی تو اللہ وہ نعمت بالکل نہیں رہنے دیتا۔ اس کی مثال علماء نے بیان کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ شیعہ مذہب کی بنیاد ہی تقیہ پہ ہے، یعنی جھوٹ پہ ہے، تو جب ان کی بنیاد جھوٹ ہے تو اللہ نے ان کو صدیق کی صداقت سے ایمان سے محروم کر دیا، وہ نعمت ہی چھین لی اللہ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اپنی نعمتیں دیتے ہیں، اگر تم شکر نہ کرو تو پھر اللہ وہ نعمت چھین دے۔ اس لیے فرماتی ایک تو یہ نعمت ہے کہ اللہ نے وہ نعمت چھین لی، اور اس کے بعد فرما کہ جا فی الحدیث عبداللہ الرزق بذنب یصیبہ، کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ تمہارا رزق چھین لیتے ہیں۔ وفی المسند ان مر به سائل فاعطاه تمرة تسخطها ولم يقبلها ثم مر به آخر فاعطاه اياها فقبلها وقال تمرة من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم له 40 درہما، حضور کے سامنے ایک سائل، ایک فقیر آیا، ایک کھجور کا دانہ تھا، حضور نے دے دیا، مگر نہیں میں ایک کھجور کا دانہ لے کے کیا کروں گا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک اور سائل گزرا، آپ نے اس کو فوراً کہا کمال ہے، حضور کے ہاتھ سے مجھے ایک کھجور کا دانہ مل گیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی۔ تو اس نے جب شکر کیا تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس کو بیت المال سے مدد کریں، اس میں 40 درہم بھی عطا کیے گئے۔ او کما قال قال الامام حدثنا صدق حدثنا مات الصیدلانی عن ثابت بن انس قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل فامر تمر ياخذها او وحش بها قال وضع فامر سبحان الله تمر من رسول الله، نے کہا یہ بڑی نعمت ہے، حضور کے ہاتھ سے ایک کھجور کا دانہ مل جائے۔ فقال للجارية النبي ام سلمى 40 درہما التي عندها، آپ نے اپنی باندھی سے فرمایا کہ بی بی ام سلمہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس جو 40 درہم رکھا ہے وہ بھی اس مسکین کو دے دو۔ تفرد به الامام احمد وعمر ذات نسق ابن محمد یا سفیان وقال ابن معین صالح وقال ابو ذر لا باس به وقال ابو حاتم يكتب حدیث ولا يحتج به لیس بالمتین، یعنی کوئی بڑا قوی قاری راوی نہیں تھا۔ وقال بخاری ربما یضطرب فی حدیثہ، امام بخاری فرماتے ہیں اپنی حدیث کی روایت میں اضطراب کبھی کچھ کبھی کچھ۔ وان احمد کا احادیث منکر، بہت ساری منکر حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔ وقال ابو داؤد لیس بذاک دارقطنی ولا باس به من یکتب حدیثہ۔ وقال تعالی وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بدبختو اگر تم بھی اور ساری مخلوق جو زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے اگر سب کفر کریں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تو غنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی حمید ہے۔ هو غنی عن شکر عبادی، اس کو کسی کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ وهو الحمید من المحمود وان کفرہ من کفرہ، چاہے کفر کرنے والے کفر کرتے رہیں وہ وہی ذات ہے جو سراپا محمد کے لائق ہے۔
ایسے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اور اسی طرح دوسری آیت فرمایا کفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ انہوں نے کفر کیا، اعراض کیا، تو اللہ بھی بے پرواہ ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو تمام محامد کے لائق ہیں۔ وفی صحیح مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فی مایروی ربی قال یا عبادی، اس حدیث مبارک میں ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر تمہاری ساری مخلوق انسان اور جن سارے متقی بن جائیں، ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، ان سب کا ایمان لانا، متقی بن جانا میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کرتا ہے۔ وَيَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرَ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ، اگر سارے انسان سارے جن مل کر نعوذ باللہ فاجر بن جائیں، فرمایا کہ اس کے بعد ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، یہ میرے ملک سے کوئی ذرے کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتے ہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر تمام انسان تمام جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر آدمی مجھ سے اپنے بارے میں سوال کرے، فَأَتَيْتُ كُلُّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي شَيْئًا، میرے ملک سے ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ، جیسے ایک سوئی کو دریا کے اندر اگر آپ ایسا کریں پھر کھینچ دیں کتنا پانی کا، تو میرے ملک میں تو اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ سبحانہ وتعالی الغنی الحمید۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ قال ابن جرير رحمه الله هذا من تمام قول موسیٰ علیہ السلام لقومه، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہا کر دی اور آخر میں یہ فرمایا کہ پہلی قوموں میں نظر ڈالو، ان نے تکذیب کی تو کیا حشر ہوا، تمہارا کیا ہوگا۔ وفیما قال خبر مستعار من اللہ تعالی هذه الامتی فانه قد قیل قصۃ عاد و ثمود لیست فی التوراۃ، کہ قصہ عاد و ثمود تورات میں نہیں تھا، ولو کان ھذا من کلام موسیٰ لقومه وقصصه علیہم لا شک ان تکون ہاتان القصتان فی التوراۃ، اگر موسیٰ علیہ السلام اس کا ذکر فرماتے تو لازمی ہوتے وہ تورات میں ہوتا، لیکن تورات میں تو یہ قصہ ہے ہی نہیں۔ وبالجملة فالله تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل۔ اصل یہ ہے کہ جملہ مستعرفہ ہے، اللہ نے حضور کی امت کو ڈرانے کے لیے یہ سارے واقعات بیان کیے ہیں، قوم عاد کا، قوم نوح کا، قوم ثمود کا، کہ انہوں نے جب انکار کیا تو کیا نتیجہ نکلا۔ جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل الواضحات الباہرات القاطعات، تمام پیغمبر اپنے اپنی امتوں کے پاس آئے دلائل لے کر، کھلے دلائل، واضح دلائل بین کر۔ قال مساق عن عبد الله انه قال في قول لا يعلم الا الله كذب النصابون وقال اردم بین ما وجدنا اہلیہ ما بعد بعد بن عدنان۔ اس روایت میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا نہیں جانتا کہ کون کون قومیں گزری ہیں، کیونکہ یہ جو نصابین ہیں، یہ جو نسب بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ معد بن عدنان کے بعد نہیں جانتے کہ اس کے آگے کیا ہے۔
قوله وردوا أيديهم في أفواههم اختلف المسلمون کی رمضان مشاور إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت أنهم لما دعوهم إلا الجل. اس کے دو معنی ہیں، یاد رکھو کہ فردوا أيديهم یعنی ان کو اشارہ کیا پیغمبر کو بس چپ، اس سے آگے ہمیں کچھ نہ کہو، یا یہ ہے کہ خود اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بند کر لیا. فردوا أيديهم في أفواههم. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جناب کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے وکیل بلبل ایدیہم علی افواہہم تکذیبا لہم، انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا بس ہم تمہاری بات نہیں مانتے. وکیل بلبل سکوت من جواب رسول. بعض علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبروں نے جو دلائل بیان کیے ان کا کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے. وقال مجاہد محمد نے کہا کہ انہم کذبوہم وردوا علیہم قولہم بافواہہم، اور بعض کہتے ہیں انہوں نے پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی. وتوجیہہ والنفی ہاہنا بمعنی الباء فردوا ایدیہم فی افواہہم اے بافواہہم، فی با کے معنی میں ہے. وقد رسم من العرب ادخل اللہ بالجنت یعنون فی الجنت، با فی کے معنی میں اور فی با کے معنی میں. وارغب فی عن لقیت ورہتہ ولکننی عن صفیس لست ارغب یرید ارغب بها. ويؤيد قول مجاہد تفسیر ذلك بتمام الکلام وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، ہم نہیں مانتے جب اللہ نے آپ کو جو بھیجا ہے ہمارا ایمان نہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جو آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہمیں اس میں بھی شک ہے. فَكَانَ هَذَا وَاللَّهُ تَفْسِيرٌ لِمَعْنَىٰ وَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ. وقال سفيان الثوري وسلم سعد بن عبد الله في قول ردوا أيديهم في أفواههم قال عزوا عليها غيظا، جیسے دوسری جگہ عزوا عليكم الأنامل، انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے. وقال شعبان ابي سعد ابن مريم عبد الله انه قال ذلك ايضا. وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد السم ووجهه بن جرير مختارا بقول المنافقين واذا خلوا عزوا عليكم الانامل من الغيظ، جب علیحدہ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں شدت غصے سے. وقالوا في ما سمعوا كلام الله عجبوا ورجوا بيدهم من افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به لا نصدقكم فيما جئتم به وان عندنا فيه شكا قويا